عالم کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 33ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے اسلام کے ابتدائی ایام میں ایمان لانے والوں کی ہلکی سی تفصیل سماعت فرمائی تھی، اور بعد میں سورہ مدثر کے نزول کا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا تھا۔ ناظرین، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، کچھ اور اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اصل میں ترتیب کے لحاظ سے کچھ باتیں جو پہلے آ جانی چاہیے تھی وہ نہ آ سکیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جذباتی بہاؤ کچھ اس قدر دلچسپ اور ایمان افروز بن گیا تھا کہ اسی بہاؤ کے مطابق گفتگو آگے بڑھتی ہی رہی۔ آج ہم انہی چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جو پیش کرنے سے رہ گئی تھی۔ ناظرین، دراصل سیرت کے اس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہم مختلف سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، تاکہ سیرت سے متعلق جتنی بھی امور ہیں وہ سب آپ کے سامنے تفصیلاً آتی رہیں۔ استاد محترم حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کی تصنیف کردہ کتاب رہبر انسانیت بھی ہمارے مطالعے میں رہی۔ استاد محترم نے اپنی اس کتاب سیرت رہبر انسانیت کے ایک باب میں ان صفات، ان نشانیوں اور ان پیشن گوئیوں کو جمع کیا ہے جو ہندو قوم کی مذہبی کتابوں یعنی ویدوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ ہم آج ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر سیرت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں نراشنس کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اس لفظ کو ذہن نشین فرما لیں، اس لیے کہ آگے اس کا بار بار تذکرہ آتا رہے گا۔ محمد یعنی نراشنس کی حمد کی جائے گی اور وہ سب کو محبوب ہوں گے۔ یہ الفاظ ہیں رگوید میں جو موجود ہیں۔ اسی طرح اتھروید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نراشنس سواری کے طور پر اونٹوں کا استعمال کریں گے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ رگوید سنہتا میں کہا گیا ہے کہ نراشنس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الہی دیا جائے گا۔ رگوید میں بھی یہ ذکر ہے کہ نراشنس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت ہوں گے اور علم کے داعی ہوں گے۔ اسی طرح رگوید میں ہی ایک اور جگہ لکھا گیا ہے کہ نراشنس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گناہوں سے نکالیں گے۔ اسی طرح اتھروید میں ہے نراشنس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دنیاوی نام محمد ہوگا۔ اتھروید کی ایک اور جگہ لکھا ہے نراشنس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 مالاؤں والا ہوگا۔ اتھروید کی یہ بھی تحریر ہے کہ نراشنس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 گاؤں والا ہوگا۔ رگوید میں لکھا ہے کہ نراشنس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی۔ بھگوت پران کے 12ویں اسکند 12ویں ادھیائے اور 20ویں شلوک میں درج ہے
کہ وہ معاشرے میں انقلاب لائیں گے اور برائیوں کو ختم کریں گے۔ اسی طرح بھگوت پران کے 12ویں اسکندر 12ویں ادھیائے اور 21ویں شلوک میں درج ہے کہ جب کلکی کے جسم سے خوشبو لوگوں کو چھوئے گی تو ان کا قلب گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ الفاظ تھے جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، جس کو مولانا محترم رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے رہبر انسانیت کی اپنی کتاب میں درج کیا ہے، اس کو لفظ بر لفظ میں نے پیش کیا۔ ان تمام صفات کو آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ویدوں میں جو کچھ صفات درج ہیں وہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے بالکل میل کھاتی ہیں، اور ان پیشن گوئیوں کا رخ سمجھنے میں کسی کو بھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ رہی انجیل اور تورات اور آسمانی صحیفوں کی بات، تو ان کتابوں اور صحیفوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ملتی ہیں، ان کا چرچا تو ساری دنیا کے مذہبی لٹریچر میں عام ہوا ہے، عام ہے۔ برا ہو انسان کی نفس پرستی کا کہ ان بین حقائق کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغام ربانی پر کان نہیں دھرتا اور زندگی میں کوئی تبدیلی لانے پر آمادہ نہیں کرتا، آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرکیف ناظرین، یہ تھی وہ چند باتیں جنہیں بیان کرنا تھا۔ اب ہم یہاں سے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگ حلقے بگوش اسلام ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دریاسنا ہوتا یہ ہے کہ اچانک وحی کے آنے کا سلسلہ رک جاتا ہے، اور کچھ مدت تک کے لیے رک جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ حقیقت بڑی شاق گزرنے لگتی ہے کہ وحی کا سلسلہ آخر کس لیے بند ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس صبر آزما وقفے کے گزر جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ ضحیٰ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہیں۔ یہ دلاسا ہمیں سورہ ضحیٰ میں ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے جن کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہوئی ہے۔ فرمایا گیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاشت یعنی چڑھے دن کی اور رات کی جب وہ ڈھک جائے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی ناخوش کیا ہے یا کچھ کم نہیں کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ آپ کی اب کی حالت پہلے سے بہتر ہے، یا ایک اور ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی آخرت اس دنیا سے بہترین ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اور آپ کا پروردگار آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی برضا ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیمن فآویٰ، کیا آپ یتیم و بے سہارا نہیں تھے کہ پھر ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ بھٹکے ہوئے تھے تو آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ فقیر تھے تو آپ کو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، سو یتیموں کو نہ دھتکاریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ ڈانٹیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرتے رہا کریں۔ ناظرین، سورہ ضحیٰ کی ان آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ایک طرف شان بتائی گئی تھی، وہیں دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی تصویر بھی پیش کی گئی تھی جو بچپن سے نبوت تک گزری تھی۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل برداشتگی کو دور کرنے کے لیے اس انعام کا بھی اعلان فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود راضی ہو جائیں گے۔ اللہ جب خود دینے پر آئے اور جب یہ کہہ کر عطا کرے کہ یہ نعمتیں راضی کرنے والی نعمتیں ہوں گی تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر قیمتی، لاجواب، لاسانی اور بے مثال نعمتیں ہوں گی۔ ناظرین، دراصل وحی کے نزول کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل برداشتگی کا سبب بنی تھی، کیونکہ ایک طرف ایمان کی دعوت کو عام کرنے کی ذمہ داری تھی جو وحی کے غیاب میں ادا نہیں ہو پا رہی تھی، اور دوسری طرف کفار مکہ تھے کہ اعتراضات پر اعتراضات اٹھا رہے تھے اور اسی بہانے سے تکالیف دینے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وحی کے سلسلے کا انقطاع بھی کفار مکہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے کا بہانہ بن گیا تھا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا، جس کا تذکرہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے آیا۔ بہرکیف ناظرین، نماز کی فرضیت کے بعد نماز چھپ چھپ کر پڑھی جا رہی تھی۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ بہرکیف ناظرین، داستان طویل ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہر پہلوؤں سے ایک ایک گوشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوتی رہے گی سیرت کے اس پروگرام میں۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے، نماز کب فرض ہوئی، کن موقعوں پر فرض ہوئی، اس کا طریقہ کس انداز میں بتایا گیا، یہ ساری چیزیں ہم اگلی قسطوں میں انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ فی الحال اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ ذکر میرے حبیب کا اس پروگرام کو اپنے دوست و احباب تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ، آپ خیر الورا۔